Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Today we will start our first lesson for grade 4, the life of Rasulullah. First we will do the reading. Rasulullah was born in the blessed city of Makkah in the year 570 AD. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक शहर मक्का मुकरमा में 570 यानी 570 ईस्वी में हुई. He belonged to the noble Quraysh tribe. So आपका ताल्लुक़ कुरैश के मौज़ीन से था, यानी एक आला घराने से था. The beloved father of Rasulullah Hazrat Abdullah passed away before his birth. उनके वालिद मोहतरम उनकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए. His respected mother यानी उनकी मोहतरमा वालदा बीबी आमना also passed away when he was only 6 years old. और उनकी वालदा माजदा वो भी उनकी उम्र जब 6 साल थी वो भी वफ़ात पा गई. After this इसके बाद his king grandfather हज़रत अबू मुतलिब looked after him with great care. इसके बाद उनकी जो दादा थे हज़रत अब्दुल मुतलिब उन्होंने उनकी देखभाल की और बड़ी मोहब्बत के साथ की. When he also passed away और जब उनका भी इंतकाल हो गया, the young Rasulullah was raised with love and protection by his uncle हज़रत अबू तालिब. और उसके बाद उनके चचा ने उनकी परवरिश की जो कि बहुत मोहब्बत और बहुत एहतियात और बहुत देखभाल से की. फ्रॉम आ यंग एज यानी बचपन ही से या नौजवानी के दौर से रसूलुल्लाह वाज नोन फॉर इज ऑनेस्टी. वो अपनी ऑनेस्टी की वजह से पहचाने जाते थे, यानी वो बहुत ईमानदार थे. काइंडनेस, रहमदिली एंड एक्सीलेंट करैक्टर, उनका किरदार बहुत मिसाली था. पीपल ट्रस्टेड हिम, लोग उन पर एतबार करते थे. एंड एडमायर्ड हिज नोबल वेज, और उनके जो अच्छे तरीके थे उनसे मुतासिर होते थे. दे गेव हिम द टाइटल्स, और उन्होंने उनको टाइटल दिए यानी मुख्तलिफ़ अलकाबात से नवाजा, जैसे कि अल सादिक द ट्रुथफुल यानी वो सच्चे थे, एंड अल अमीन द ट्रस्टवर्दी यानी ईमानदार थे. ही वर्कड इन ट्रेड, वो तिजारत करते थे. एंड ऑलवेज डेल्ट फेयरली एंड ट्रुथफुली, वो तिजारत करते और साथ साथ उस तिजारत में बहुत ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ काम करते. ही ऑल्सो शोड ग्रेट विजडम ड्यूरिंग द डिस्प्यूट अबाउट प्लेसिंग ब्लैक स्टोन इन काबा. और जब काबा में हजर अस्वद को लगाने का मौका आया और उस झगड़े में भी उन्होंने बहुत हिकमत से काम लिया. यहाँ लिखा हुआ है विजडम, ग्रेट विजडम, तो उन्होंने बहुत हिकमत से काम किया. हिज फेयर एंड पीसफुल सोल्यूशन मेड एवरीवन हैप्पी. उनकी इस हिकमत अमली ने और पुरअमन तरीके से इस हल ने मेड एवरीवन हैप्पी, हर किसी को खुश कर दिया. एंड प्रिवेंटेड आ फाइट, और झगड़े से रुक गए. रसूलुल्लाह लेटर मैरिड अ नोबल एंड वाइज वुमेन. इसके बाद रसूलुल्लाह ने एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और अक्लमंद ख़ातून से शादी की, हज़रत खदीजा, जिनका नाम हज़रत खदीजा था. शी वॉज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, वो एक कामयाब कारोबारी औरत थी. हु वॉज़ डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी, जो कि रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से, उनके ग्रेसफुल कंडक्ट से यानी उनका जो मिसाली किरदार था उससे, एंड अपराइट करैक्टर, और चूँकि वो रासबाज इंसान थे उनका किरदार बहुत अच्छा था तो वो उससे बहुत मुतासिर थी. शी प्रपोज मैरिज थ्रू हिज फैमिली, उन्होंने अपने ख़ानदान के ज़रिए उन्हें रिश्ता भिजवाया. एंड देयर ब्लेस्ड मैरिज वॉज फुल ऑफ लव, सपोर्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. और उनकी जो बाबरकत शादीशुदा ज़िंदगी थी
وہ محبت سے، ایک دوسرے کے تعاون سے اور باہمی عزت سے طے پائی اور بہت اچھی گزری. رسول اللہ would often spend time in the cave of Hira, praying and thinking deeply. رسول اللہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ غار ہرا میں گزارا کرتے تھے، جہاں پہ وہ دعا کرتے یا نماز پڑھتے اینڈ تھنکنگ ڈیپلی، اور جب انہیں بہت کوئی گہری باتیں سوچنی ہوتی تو وہ وہاں خاموشی میں چلے جاتے. ڈیورنگ ون آف دیز ٹائمس، انہی اوقات میں سے، ان دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے میں، دا اینجل حضرت جبرائیل کیم ٹو ہم ود دا فرسٹ ریولیشن فرام اللہ. اور اسی دوران حضرت جبرائیل وہاں پر ان کے پاس آئے جب انہوں نے پہلی وحی اللہ کی طرف سے ان پر نازل کی. دیز ور دا فرسٹ ورسز آف قرآن، یہ قرآن کے پہلے الفاظ تھے. دس ایونٹ مارک دا بگننگ آف رسول اللہ مشن ایز دا فائنل نبی آف اللہ. اور یہ جو واقعہ ہے یا یہ موقع جو ہے، یہ رسول اللہ کی زندگی کی شروعات تھی، جب یہ بتایا گیا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سو اسٹوڈنٹس، آفٹر ریڈنگ اب ہم کچھ ورڈ میننگ کی طرف چلتے ہیں. کچھ ورڈس میں نے چوز کیے ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈس، جن کے میننگ آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں. ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، ہمارے پاس یہاں بہت سارے ورڈز لکھے ہوئے ہیں، 10 to 12 ورڈس ہیں. سو فرسٹ آف آل ڈیفیکلٹ ورڈس میں سے ہم چوز کریں گے، دا ورڈ از نوبل. نوبل مینس آنریبل اینڈ ان اردو اٹ از معزز. نمبر 2، ٹرائب، اینڈ the meaning is a social group or clan, and اسے ہم اردو میں کہتے ہیں قبیلہ. Third is raised, and the meaning is brought up. In Urdu it is parvarish pai. Number 4, trusted. In English the meaning is reliable, qable e'tamad. Number 5, admired. Meaning is praised, اینڈ اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں تعریف. نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے ٹائٹلز، جس کا مطلب ہے نیمز اور لیبلز آف آنر، اور اسے ہم کہتے ہیں القابات. نمبر 7 پہ ہے ڈیلٹ، مینز بیہیوڈ، یعنی برتاؤ کرنا. نمبر 8 وزڈم، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یا دانائی. نمبر 9 پہ ہے سلوشن، آنسر ٹو اے پرابلم، اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کا حل. گریسفل، گریسفل کا مطلب ہے پولائٹ یا پھر جینٹل، اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں باوقار. 11 نمبر پہ ہے ہمارے پاس اپ رائٹ، یعنی مورلی گڈ یا باوقار. نمبر 12 پہ ہے ریویلیشن، مینز میسج آف اللہ ریویلڈ ٹو اے پروفٹ، اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں وحی، یعنی وحی نازل ہونا یا اللہ کا پیغام آنا. اب اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جب ہم نے لیسن پڑھا، سو وی ہیو سم کوشچنس جن کے آپ کو آنسرز خود بھی فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. اس چیپٹر کے اندر سے آپ سے ریڈ آؤٹ کریں گے اور وہاں سے اپنے لیے آنسر فائنڈ آؤٹ کریں گے. کچھ کوشچنس کے آنسر میں نے آلریڈی یہاں پر مینشن کر دیے ہیں، لکھے ہوئے ہیں. سو فرسٹ آف آل there is the first question: what title were given to Rasulullah because of his honesty and trustworthiness? ان کے اچھے کردار یا ان کی آنیسٹی اور ان کے ایماندار ہونے کی وجہ سے انہیں کون کون سے القابات سے نوازا گیا تھا، کون سے ٹائٹل دیے گئے تھے. اور یہ ہم نے اپنے لیسن کے فرسٹ پیراگراف میں پڑھا. دا ٹائٹلز الصادق اینڈ الامین ور گیون ٹو دا رسول اللہ بیکاز آف ہز آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ وردینیس. اینڈ دا سیکنڈ کوشچن از ویئر ڈیڈ رسول اللہ گو ٹو پرے اینڈ تھنک کوائٹلی بفور ریسیونگ دا فرسٹ ریویلیشن. سو دا آنسر از، ہمارے پاس کوشچن کیا بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے
پرے کرنے کے لیے یعنی نماز پڑھنے کے لیے، اور جب وہ خاموشی میں کچھ سوچنا چاہتے تھے تو وہ کہاں جاتے تھے جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ تو ہمارے پاس آنسر ہے، رسول اللہ often spent time in cave of Hira for pray and think quietly before receiving the first revelation. سو آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک کا تھا. آپ اس تمام چیزوں کو جو ہم نے آج پڑھی ہیں اسے لوز شیٹ پر لکھیں گے اور تمام کام کو یاد کریں گے. سو آج تک کا لیکچر یہاں تک کے لیے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.